قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. محترم حاضرین ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام اپنے کلام پاک میں 7 مقامات پر کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں 2 دفعہ، آیت نمبر 38، سورۃ الانعام آیت نمبر 85 میں، سورہ مریم آیت نمبر 2 اور 7 میں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مریم کو اچھی قبولیت سے نوازا اور اس کی خوب نشوونما فرمائی اور زکریا کو اس کی کفالت سپرد کی. جب بھی زکریا اس کے مخصوص کمرے میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق موجود پاتا. وہ کہتا مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی اللہ کریم کی طرف سے آیا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب و گمان رزق دیتا ہے. وہیں کھڑے کھڑے زکریا اپنے رب سے دعا کرتا رہا، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے نیک و پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے. آخرکار ایک دفعہ وہ جب اس مخصوص کمرے میں کھڑا دعا کر رہا تھا تو فرشتوں نے انہیں پکارا، اللہ تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا، پاک باز ہوگا اور نیک نبی ہوگا. زکریا علیہ السلام نے گزارش کی، رب میرے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. زکریا نے کہا رب کریم کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک کلام نہ کر سکے گا، اشارے سے کام چلائے گا. اب اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام تسبیحات میں مشغول رہے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرے یعنی فوت ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ اس حادثے میں شہید کیے گئے جس میں ان کے بیٹے یا شہید ہوئے. یہ بیت المقدس کا واقعہ ہے، حلب کی جامع مسجد میں ان کا مدفن ہے. حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے. انبیاء بنی اسرائیل میں زکریا نام کے 2 نبی ہوئے ہیں. ان میں سے ایک زکریا بن برخیہ ہیں جو انبیاء تورات میں سے تھے. ان کا ظہور فارس یعنی ایران کے بادشاہ دارا ابن گشتاسب کے عہد میں ہوا. دوسرے زکریا ابو یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے. زکریا بن برخیہ کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں، لیکن مجموعہ تورات کے صحیفہ زکریا میں ان کا ذکر موجود ہے. زکریا بن برخیہ اور زکریا ابو یحییٰ یعنی مریم کے خالو کے درمیان تقریباً 400 سال کا عرصہ حائل ہے. قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ 2 جگہ تفصیل سے آیا ہے. ایک جگہ کفالت مریم کے ضمن میں جہاں ارشاد ربانی کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے خانہ خدا میں حاضر ہوتی ہیں اور اپنے بچی کو خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہیں. ہیکل کے کاہنوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی کفالت اپنے ذمے لے. حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے خالو تھے اس لیے انہوں نے استحقاق کا دعویٰ کیا، مگر فیصلہ قرآن اندازی سے ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت و نگرانی میں ان کی تربیت شروع ہوئی. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے عبادت والے کمرے میں داخل ہوتے، بے موسمی پھل پاتے اور تعجب سے پوچھتے تو وہ فرماتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاں سے آتے ہیں.
تب حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے بے اولاد ہونے کا احساس ہوا، اور پیری میں، بڑھاپے میں اس وقت سالبے کے بیان کے مطابق 90، 92 یا 120 سال کے تھے، اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی جس کی قبولیت کی بشارت اور علامات سے انہیں آگاہ کر دیا گیا۔ دوسری جگہ سورہ مریم علیہ السلام کے شروع میں ذکر آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کا خاص ذکر فرمایا، کیونکہ ان کے متوقع جانشین رشتہ دار اچھے عمل کے نہ تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا ڈر تھا کہ ان کی جانشینی کے منصب کے اہل ثابت نہیں ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی اور ان کے سعادت مند ہونے کی بعض علامات بھی بیان کی۔ بیوی جو ضعیف العمر اور بانج تھی کہ حاملہ ہونے کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ 3 دن تک لوگوں سے بات چیت بند رکھیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ابن العصیر رحم اللہ نے الکامل میں اور ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کیا ہے۔ ابن العصیر جلد اول 288 سے 235 صفحہ کے درمیان، اور ابن حجر نے فتح الباری میں جلد 6 میں 571 صفحہ پر بیان کیا ہے کہ بعثت مسیح سے جو احکام میں تواترات منسوخ ہوئے ان میں سے ایک بھتیجے سے نکاح بھی تھا، یعنی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہیرودس اپنی ایک بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ شریعت عیسوی پر ایمان رکھتے تھے اس لیے مانے آئے، تب بادشاہ کے حکم سے انہیں عبادت خانے میں ذبح کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام بھاگ کر ایک باغ میں پہنچے اور ایک درخت کے تنے میں پناہ لی۔ بادشاہ کے آدمیوں نے درخت کو حضرت زکریا علیہ السلام سمیت آرے سے چیر دیا۔ دمشق شام کا سب سے بڑا شہر جو 36 درجے 18 دقیقے طول بلد مشرقی اور 33 درجے 30 دقیقے عرض بلد شمالی کے درمیان واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 700 کلومیٹر بلند ہے اور لبنان شرقیہ کے سلسلے کوہ کی مشرقی پہاڑی جبل قاسیون کے دامن میں آباد ہے۔ دمشق کے مشرق اور شمال مشرق میں دریائے فرات تک ایک نیم صحرائی میدان پھیلا ہوا ہے جو جنوب کی جانب عرب میں مدغم ہو جاتا ہے، اسے صحرائے شام کہتے ہیں۔ 1950 عیسوی میں دمشق کے جنوب مشرق میں تل الصالحیہ کے مقام پر جو کھدائیاں ہوئیں ان سے ایک یہاں 4000 سال قبل مسیح تک ایک شہر مرکزی شہر ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ مصری فرعون تھیتیومس سوم نے 15ویں صدی قبل مسیح میں دمشق فتح کیا تھا۔ تل الامرنا کے کتبوں میں اس کا نام دمشقہ درج ہے۔ رامسیس ثالث کے کتبوں میں نام دارمسک کی شکل میں ملتا ہے۔ 11ویں صدی قبل مسیح میں دمشق سرزمین ایران کا 12واں صدر مقام تھا جس کا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے۔ بائبل پیدائش 10، 22 اور 14، 15 آیت۔ یہاں تک کہ جب آج بھی دمشق کے شمال میں مقام برزہ کی مسجد ابراہیم علیہ السلام کو مقدس خیال کیا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں آرامیوں نے شہر کا نقشہ تیار کیا جس کے بازار خط مستقیم میں ایک دوسرے کو قطع کر کے چوراہے بناتے تھے۔ یہ نقشہ 2000 قبل مسیح کے بابل اور اشور کے مشابہ تھا۔ دمشق کا شہر اپنے نہری نظام کی تیاری کے لیے آرام و حکم اور منت تھا۔ بائبل سلاطین 2 کے ابواب 5 اور 8 میں دمشق کا ذکر آتا ہے جب شاہ ایران کے سپہ سالار نعمان ابرس نے الیشع نبی یعنی حضرت الیسع نے فرمایا کہ دریائے اردن میں 7 بار غوطہ مارتا کہ تیرا جسم کوڑ سے پاک ہو جائے، تو ناراض ہو کر کہنے لگا کیا دمشق کی ندیاں ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ بعد میں اس نے اردن میں 7 غوطے لگائے تو کوڑ سے نجات پائی۔ دمشق حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ 732 قبل مسیح میں اشوریوں نے شہر پر قبضہ کر کے معبد اور محل کو لوٹ لیا۔ اشوریوں کے بعد بابلی، ایران کے حقا، منشی، یونانی اور رومیہ کے بعد دیگر دمشق پر قابض رہے۔ یونانی سیلوکیوں نے اسے دارالحکومت بنا لیا تھا، لیکن جب 64 قبل مسیح میں پومپی نے شام کو رومی سلطنت میں شامل کر لیا تو انہوں نے صوبائی دارالحکومت دمشق کی بجائے انطاکیہ کو مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں 612 عیسوی میں ایرانی شہنشاہ خسرو ثانی نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں نے اسے 627 عیسوی میں خالی کیا۔ رجب 14 ہجری ستمبر 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا، مگر اگلے سال جنگ یرموک کے دوران حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر خالی کر دیا۔ تاہم یرموک کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل دمشق نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 1154 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے دمشق فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ شہر کے بعد دیگر زنگی اور یوبی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا۔ 1260 عیسوی میں ہلاکو خان نے دمشق پر قبضہ کر کے ایوبی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تاہم اسی سال عین جالوت کی جنگ میں تاتاری مملوک امیر رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں شکست کھا کر دمشق خالی کر گئے۔
1516 عیسوی میں دمشق سلطنت عثمانیہ کے ملداری میں آ گیا. 1915 عیسوی میں یہیں شریف مکہ حسین کے بیٹے امیر فیصل اور برطانوی میں خفیہ میثاق دمشق طے پایا تھا، جس کی روح سے برطانیہ نے عربوں کی آزادی تسلیم کرنے کا وعدہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ عالم عرب خصوصاً فلسطین اسی میثاق دمشق کے منحوس نتائج آج تک بھگت رہے ہیں. پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے ساتھ ہی 30 ستمبر 1918 عیسوی کو ترک فوجیں دمشق خالی کر گئیں اور اتحادی دستے اس پر قابض ہو گئے. مارچ 1920 عیسوی میں دمشق میں فیصل نے دمشق میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، مگر اپریل میں نام نہاد جمعیت اقوام کے فیصلے سے فرانس کو شام پرانداب کا حق مل گیا. 25 جولائی 20 عیسوی کو فرانسیسی فوج دمشق پر قابض ہو گئی. 1941 عیسوی میں فرانسیسی استعمار کا خاتمہ ہوا تو دمشق آزاد جمہوریہ شام الجمہوریت العربیہ سوریہ کا دارالحکومت ٹھہرا. یہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر تعارف، اور ان مقامات کا مختصر تعارف جو ان سے متعلق تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين فاستغفروه من ذنوبهم انه غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آتے تو زمانے میں اندھیرا